وقال علي عليه السلام: نعم القرن الرد، والعلم وراثة كريمة، والأداب حلل مجددة، والفكر مرجات صافر۔ علم گرانبھا میراث ہے اور آداب تازہ بتازے زیور ہے اور فکر صاف آئینہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حکمت میں 3 اہم مطالب کی طرف اشارہ اس ایک علم گرانبھا میراث ہے۔ دنیا سے سفر آخرت اختیار کرنے والا انسان اتو علم امال میراث کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن امام نے برخلاف مال علم کو گرانبھا میراث سے تعبیر فرمایا ہے کہ نکا علم کی آیت وریت میں کافی فضیلت بیان ہوئی ہے، چنانچہ پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے: رف الذین آمنوا منکم والزیں اتو العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں: فضل العالم علی العابد او فضل القمر علی سائر النجوم لیلاتو البدر، میزان الحکمہ جیم 8۔ عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے 14ویں کے چاند کو سارے ستارے پر فضیلت ہے۔ اپنے ملاحظہ فرمایا علم کو ذاتہ فضیلت حاصل ہے، لہرا امام نے اسے گرانہا میراث فرمایا ہے۔ علم جسے میراث کے طور پر ملتا ہے وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، اور علم کے ذریعہ اس میت کو ثواب پہنچتا ہے جو کتاب اشاگرد کی شکل میں چھوڑ کر جاتا ہے، مال کے برخلاف۔ 2 اور آداب تازہ بتازے حال کا زیور ہیں۔ بعض نے کہا ہے تو بنو خلت ولباس کی طرح ہے، یہاں پر حل مجد استعارہ ہے آداب کے لیے، بہرحال دونوں تفسیر کی بنا پر جیسے زیور سے آراستہ خاتون نئے لباس زیب تن کرنے والا دوسروں کی نظر میں خوبصورت نظر آتا ہے، ایسے ہی آداب پسندیدہ اور اوصاف حمیدہ، تواضع، صبر، توکل، قناعت سے اپنے کو اراستہ کرنے والا دوسروں کی نظر میں اچھا اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے، اور یہ خوبصورتی اسے حسب و نسب سے بے نیاز کر دیتی ہے، چنانچہ حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے: الادب غن ان الحسب، بہار جیم 72۔ 3 فکر صاف و شفاف آسمین ہے، یہ بھی آئینہ فکر کے لیے استعارہ ہے۔ جیسے انسان امیا کے بغیر محاسن و مانیب صورت کو تشخیص نہیں دے سکتا، ایسے ہی فکر کے بغیر حق و باطل کو جدا نہیں کر سکتا۔ آئینہ ہے مگر اس پر گرد و خاک جمی ہو تو کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی، ایسے ہی اگر فکر کے آئینہ پر ہوا و ہوس کی خاک بیٹھ جائے تو کوئی چیز صاف نظر نہیں آئے گی۔ ہاں اگر آئینہ شفاف ہے تو اسے ہر چیز صاف نظر آئے گی اور وہ اپنے حسن کو نکھار سکتا ہے۔ ایسے ہی جب امیا فکر صاف ہوگا تو حقیقت کا راستہ صاف نظر آئے گا اور وہ حق کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ نتیجہ میں ایسی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر نظر آئے گی، چنانچہ حدیث مبارک میں مرقوم ہے کہ تفکر سا خیر من عباد سن، 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہارج 68۔ الحاصل امام نے ہمیں یہاں پر 3 اہم نقطے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔